کہ ہمیں بلا وجہ کیوں ہٹایا گیا، ہم احتجاج کریں گے، ہماری بے عزتی کی گئی، ہمیں ایسا کہا گیا، ہمیں ہماری توہین کی گئی۔ یہ اخلاص ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ جب تک مجھے سپہ سالار بنایا گیا تھا میں سپہ سالار تھا، حضرت امیر المومنین کا حکم آ چکا ہے، اس لیے میں اب سپہ سالار نہیں ہوں، لیکن میں اسی طرح لڑوں گا جس طرح میں پہلے لڑ رہا تھا اسلام کے لیے۔ میں جنگ لڑ رہا ہوں اللہ کے لیے، میں اسلام کے لیے کام کر رہا ہوں، اپنے عہدے کے لیے کام نہیں کر رہا ہوں، اپنے منصب کے لیے کام نہیں کر رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید نے ساری زندگی اسلام کی جنگوں میں شریک رہے اور کسی میدان میں پیچھے نہیں ہٹے، نہ مملکت اسلامیہ کو، مسلمانوں کو دھوکہ دیا، اور شہید بھی نہیں ہو سکے۔ بستر پہ وہ ان کا انتقال ہوا تو فرماتے تھے بستر پر انتقال ہوتے ہوئے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میدان جنگ میں جانے سے اور لڑائی کرنے سے مر جائے گا، ڈر سے لوگ نہیں جاتے ہیں، موت کے ڈر سے۔ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پر تیر و تفنگ نہیں لگے ہیں، جہاں پر تلواروں کے زخم نہیں ہیں، اور میری تمنا تھی کہ میں میدان جنگ میں شہید ہوں، لیکن آج میں بستر پر بزدلوں کی طرح میری موت ہو رہی۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طلسم کو اور اس شہرت کو، جو غلط شہرت پھیل گئی تھی کہ ان کی وجہ سے فتوحات ہو رہی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، اسلام کسی کے شخصیت کا، کسی کی طاقت کا پابند نہیں ہے اور نہ محتاج ہے، اسلام اپنی طاقت سے پھیلتا ہے۔ تو دوستو، اصل چیز یہی ہے کہ اسلام یا ایمان، عبادت، یہ ساری چیزیں صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ ہمیں نہ اپنے عہدے کا، نہ ہمیں اپنی طاقت کا، نہ ہمیں دولت کا، نہ ہمیں اپنی شہرت کا کوئی گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں، میرے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا اور مجھے کیوں بے عزت کیا گیا، مجھے کیوں ذلیل کیا گیا، رسوا سر بازار کیا، کچھ نہیں۔ قیامت ہے خدایا تیرے عاشق کا مجبور بیاں ہونا، سراپا داستاں ہوتے ہوئے بے داستاں ہونا۔ کوئی تمنا دل میں نہ ہو، سب تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھنا ہی اصل کمال ہے، اور اسی کے ساتھ عبادت کرنا اصل مطلوب ہے۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی دین قیم ہے، اور یہی اللہ کو مطلوب ہے، اور یہی اخلاص کی پونجی اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائیں گے، اور ہمیں دولت عطا، ہمیں ترقی عطا فرمائیں گے، اور ہمیں نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔